اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ محترم احباب، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر پر رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام پر کچھ کتابیں بھی نازل ہوئیں اور صحیفے بھی نازل ہوئے، متفرق وحی بھی نازل ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب قرآن حکیم نازل ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے کتاب کے بالکل ابتدا میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس کے اندر شک کوئی نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ جو جملہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو کئی سارے پہلو ہیں کہ جن کے حوالہ سے یہ کتاب لا ریب کتاب ہے۔ کئی پہلوؤں کے حوالہ سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس پہلو کے لحاظ سے بھی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس پہلو کے لحاظ سے بھی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن 3 پہلو ایسے ہیں کہ جو خاص طور پر اس حوالہ سے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ اس کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اسی طرح یہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ اور تیسرا پہلو یہ کہ اس کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بھی کئی سارے پہلو ہیں، لیکن یہ 3 پہلو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے محفوظ کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور تیسرا یہ کہ اس کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ درس کا مختصر سا وقت وہ اتنی طوالت کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تینوں پہلو آج بیان کروں۔ آج کے درس میں صرف پہلے پہلو کے متعلق انشاءاللہ چند گزارشات میں عرض کرتا ہوں، دوسرے اور تیسرے پہلو کے حوالہ سے انشاءاللہ آئندہ دروس میں بات ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بار بار ایک چیلنج کیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ القصص کی آیت مبارکہ وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 49 ہے، اور اس سے پہلے تورات کا
تذکرہ ہو رہا ہے اور قرآن حکیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت آیت نمبر 49 کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، فاتو بکتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ نا، ہوا اہدی منہما، کہ جو تورات اور قرآن سے بڑھ کے ہدایت والی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو سب سے پہلا چیلنج یہ ہوا کہ اس کتاب سے بڑھ کے کوئی ہدایت والی کتاب لے کے آؤ۔ اگر کوئی ایسی کتاب نہ ملے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی کتاب کی پیروی کرنی ہے۔ یہ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل اے نبی آپ کہیے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں، کس بات کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن کی کوئی مثل لے آئیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو وہ اس کی مثل کبھی لا نہیں سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنے لگ جائیں، لیکن اس کتاب کی مثل کوئی نہیں لا سکتے۔ پہلا چیلنج جو تھا اس میں کیا تھا کہ اس سے بڑھ کر ہدایت والی کوئی نہیں لا سکتے۔ اب یہ چیلنج ہوا کہ اس کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد میں آنا چاہوں گا سورہ یونس کی طرف۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ، کیا لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے؟ قل اے نبی آپ کہیے، فاتو بسورۃ مثلہ، اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو ہو سکے تم پکار کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 13، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے؟ قل فاتو، اے نبی آپ کہیے کہ پھر لے آؤ، بعشر سور مثلہ مفتریات، اس کی طرح کی کوئی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے کے آ جاؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہو، جس کو پکار سکتے ہو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ طور ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 34 کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں، ام یقولون تقولہ، آیت نمبر 33 اور 34، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ کہ ایمان والے یہ کوئی نہیں ہے، یہ ایمان کوئی نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس طرح کی کوئی ایک بات ہی لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ اس کے بعد میں آخر پہ ذکر کرنا چاہوں گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس میں شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
تو اس کی طرح کی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن جن کو حاضر کرتے ہو ان کو بھی پکار کے دیکھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ میرے محترم احباب، میں نے یہ جو قرآن حکیم کے متفرق مقامات 6 مقامات ذکر کیے، سب سے پہلے میں نے سورہ قصص کا مقام ذکر کیا جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت والی کوئی کتاب لے آؤ۔ دوسرے نمبر پہ میں نے سورہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی مثل لے آؤ۔ تیسرے نمبر پر سورہ ہود کا تذکرہ میں نے کرنا تھا، یونس کا میں نے غلطی سے پہلے کر دیا، بہرحال میں اس ترتیب کو تھوڑا بدل کر سورہ ہود کو پہلے ذکر کرنا چاہوں گا۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 10 صورتیں ہی اس کی طرح کی لے آؤ۔ پھر سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک صورت ہی اس طرح کی لے آؤ۔ پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا ہے سورہ طور کا جس میں اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی کوئی بات ہی لے کے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر پھر یہ فرمایا ہے کہ ایک صورت ہی لے آؤ، جن جن کو اللہ کے سوا حاضر کرتے ہو ان سب کو بھی پکار کے دیکھ لو، وہ بھی تمہاری مدد کریں، جو معبودان باطلہ ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو اور ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ یہ جس ترتیب سے میں ذکر کر رہا ہوں یہ ان صورتوں کی ترتیب نزولی ہے۔ سورہ قصص جو ہے نزول کے لحاظ سے سورہ قصص کو 49ویں نمبر پر عام طور پر قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے سورہ قصص کی آیت تلاوت کی ہے، 49ویں نمبر پر سورہ قصص کو قرار دیا جاتا ہے، اور سورہ قصص کے نزول کا جو زمانہ ہے یہ تقریباً وہ زمانہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، نبوت کے 5واں سال یا 6 سال کی ابتدا، اس وقت یہ سورہ قصص نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل کا، اور سورہ بنی اسرائیل کو نزول کے لحاظ سے 50ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے قصص کا ذکر کیا، وہ 49ویں پر قرار دی جاتی ہے، اس کے متصل بعد سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے، اس کو 50ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس اور سورہ ہود، ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پر سورہ یونس کو 51ویں نمبر پر، سورہ ہود کو نزول کے لحاظ سے 52ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سورہ ہود پہلے ہے اور سورہ یونس نزول کے لحاظ سے بعد میں ہے۔ تو میں اس چیز کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بعد میں نے ترتیب تبدیل کرتے ہوئے سورہ ہود کو پہلے ذکر کیا کہ سورہ ہود میں 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا۔ پھر سورہ یونس، یہ دونوں 51ویں 52ویں نمبر پر نازل ہوئی ہیں، اس میں ایک صورت کا چیلنج دیا گیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت تدریجاً تخفیف کر رہے ہیں، تدریجاً تخفیف کر رہے ہیں، اور یہ چیز خاص طور پر مد نظر رہے کہ یہ چاروں صورتیں بالکل اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ سورہ قصص، سورہ بنی اسرائیل، سورہ ہود اور سورہ یونس، یہ چاروں صورتیں ایک ہی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں۔ زمانہ ہے 5ویں سال کا آخر، 6واں سال اور 7ویں سال کی ابتدا، اس زمانے میں یہ ساری صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر قریب قریب اللہ نے یہ چیلنج کہیں نہیں دیا۔ اس کے بعد سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت نے چیلنج دیا ہے۔ سورہ یونس اور ہود، ان کا نمبر نزول کا 51 اور 52، لیکن اس کے بعد نزول کے لحاظ سے 75ویں نمبر تک دوبارہ یہ چیلنج کوئی نہیں آیا۔ سورہ طور کا نزول کا نمبر 76واں قرار دیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ چیلنج پھر آیا ایک دفعہ، اور وہ زمانہ ہے تقریباً نبوت کا 11واں 12واں سال۔ تو گویا کہ پہلے 6 سال میں خاص طور پر، یا 6 سے معمولی پہلے یا 6 سے معمولی بعد،
یہ چیلنج اللہ نے بار بار دہرایا ہے۔ اس کے بعد جا کے نبوت کے 11ویں 12ویں سال میں پھر ایک دفعہ اللہ نے یہ چیلنج دہرایا ہے۔ اس کے بعد آخری دفعہ اللہ نے یہ چیلنج دیا سورہ البقرہ میں۔ سورہ البقرہ جو ہے یہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مدنی دور کے پورے دورانیہ کو محیط ہے۔ مدنی دور کے اندر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی سورۃ البقرہ کی نازل ہوئی ہے۔ مدنی دور کے اندر جو سب سے آخری وحی نازل ہوئی ہے، جو پورے قرآن حکیم کی آخری وحی ہے، وہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ تو گویا کہ سورۃ البقرہ کا نزول آہستہ 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 ہوتا رہا ہے۔ پورے 10 سال جو مدنی دور کے ہیں، سارے 10 سال کے اندر سورۃ البقرہ کا نزول ہوتا رہا ہے۔ اب اس میں جو یہ چیلنج والی آیت ہے یہ کس سال میں نازل ہوئی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ 6 سال میں بار بار اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے، پھر جا کے 11ویں 12ویں سال میں دیا ہے، پھر جا کے مدنی دور میں دیا ہے۔ آخر اس معاملے میں یہ انہی 3 ادوار کے لیے یہ چیلنج اللہ نے کیوں کیا؟ ان 3 ادوار میں ہی کیوں کیا گیا؟ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 ابتدائی سال ہیں نا، میرے آقا کے 3 ابتدائی سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ رہی ہے خفیہ، اور اس وقت ابھی قریش کو اتنی زیادہ بھنک نہیں پڑی، تھوڑی بہت ان کو اطلاعیں ملی اور کچھ نہ کچھ مخالفت کے آثار تو نظر آنے شروع ہوئے، لیکن پہلے 3 سال میں کوئی خاص مخالفت کوئی نہیں ہوئی۔ 4تھے سال میں مخالفت کا آغاز ہوا، اور مخالفت کا آغاز کرتے ہوئے کئی قسم کے تانے دیے گئے، کئی قسم کے تانے دیے گئے۔ 4تھے سال میں بھی دیے گئے، 5ویں سال میں بھی دیے گئے۔ کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی شاعر کہا گیا۔ انہی تانوں کے اندر 4تھے 5ویں 6ٹھے سال میں ایک تانا بار بار یہ دیا گیا، یا شاید 4تھے 5ویں میں یہ کسی کو خیال نہیں آیا، 4تھے 5ویں میں دوسرے تانے دیتے رہے، یا 5ویں کے آخر میں یا 6ٹھے سال میں کہیں جا کے ان کو یہ خیال آیا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ خود گھڑ کے لے آیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ تانا دیا 6ٹھے سال کے اندر، اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اگر یہ نبی یہ خود گھڑ کے لا سکتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود گھڑ کے لا سکتے ہیں، تو ذرا لے آؤ تم بھی تو اسی طرح عرب کے اندر پلنے والے ہو، اور یہ تو امی ہے، کسی مکتب کی تعلیم اس نے حاصل کوئی نہیں کی۔ 40 سال تمہارے اندر نبوت سے پہلے کی جو زندگی گزاری ہے، اس نے کبھی نہ ادیب ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہے، نہ شاعر ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہے، نہ ہی اس نے کبھی آج تک کوئی شعر پیش کیا ہے۔ تمہارے اندر تو بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، تم بھی عرب ہو، اور تمہیں اپنی زبان دانی پہ اتنا ناز ہے کہ تم جو غیر عرب ہیں ان کو عجم کہتے ہو، یعنی گونگا کہتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ زبان تو ہے ہی ہماری، ہم عرب ہیں، باقی لوگ عجم ہیں، اور عجم کا معنی گونگا۔ تمہیں اپنی زبان دانی پہ جب اتنا ناز ہے تو یہ امی نبی جس نے کسی ایک دن بھی مکتب کی تعلیم حاصل نہیں کی، اگر یہ لے کے آیا ہے اور تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود گھڑ کے لے آیا ہے، تو پھر تم بھی تو گھڑ کے لا دو نا، پھر دکھاؤ نا، تم بھی کوئی ہمت کرو، کوئی اس طرح کی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ اللہ اللہ، پہلے اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر ہدایت والی کا کہا، پھر کہا اس کے برابر کوئی دکھا دو، پھر کہا کہ 10 صورتیں ہی دکھا دو۔ تخفیف کرتے کرتے اللہ نے اس دور میں یہ بھی کہہ دیا ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو۔ لیکن جس وقت یہ اتنے چیلنج ہو گئے نا اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کی بولتی بند ہو گئی، کوئی جرت نہیں کر سکا اس طرح کا کلام بنا کر دکھانے کی۔ 6ٹھے سال میں یہ رولا مک گیا، پھر ختم ہو گیا۔ اب کوئی اور یہ جرت نہیں کر رہا کہ اب پھر یہ آواز اٹھائے کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے۔ مکے والوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ہم عاجز ہیں، نہیں بنا سکتے۔ مکے کے ارد گرد والوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی، ان میں سے دوبارہ بولنے کی جرت کوئی نہیں کی۔
کسی نے جرت نہیں کی، کسی نے اور تانے بڑے دیے، لیکن یہ والا تانا نہیں دہرایا کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے۔ اللہ اللہ، نبوت کا 11واں 12واں سال ہے، اور اس وقت اسلام کی دعوت اب بڑی دور دراز تک جانے لگ گئی ہے۔ مدینہ کے لوگ بھی کئی آ کے مسلمان ہو چکے ہیں نبوت کے 11ویں 12ویں سال میں۔ اب دور دراز تک اسلام کی شعائیں پہنچ رہی ہیں، دور دراز کے علاقوں میں پھر مخالفت کی جو ہے لہریں بھی اٹھ رہی ہیں۔ اب وہ دور دراز کے جو مخالف لوگ تھے نا، ان کو نہیں پتا تھا کہ پہلے ساڑھے وڈیاں دی یہ بےزتی ہو چکی ہوئی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مکے والے یہ بےزتی کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ یہ چیلنج کر، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ خود بنا کے لے آئے۔ تو کہیں دور دراز سے پھر ایک آواز آئی، پھر کسی نے کہا کہ جی خود بنا کے لے آیا ہے۔ اللہ نے پھر چیلنج کر دیا، سورہ طور میں چیلنج کر دیا، اور چیلنج بھی اتنا نیچے آ کے کہ کوئی ایک بات ہی بنا کے دکھا دو، پوری صورت بھی نہیں، ایک بات کوئی اس طرح کی بنا کے دکھا دو، کوئی ایک جملہ اس طرح کا بنا کے دکھا دو۔ اللہ اللہ، اب پھر خاموشی ہو گئی، اب پھر کسی کو جرت نہیں ہو رہی، دور دراز تک بھی اب کسی کو جرت نہیں ہو رہی۔ مدنی دور میں پھر اسلام کی شعائیں اور زیادہ دور کے علاقوں میں پھیلنے لگ گئیں، کئی فتوحات ہونے لگ گئیں۔ پھر کسی وقت میں پھر کسی نے یہ بکواس کر دی کہ یہ خود بنا کے لے آیا، اللہ نے پھر ایک دفعہ چیلنج کر دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جرت کسی کی نہیں ہوئی کہ پھر جو ہے وہ یہ کوئی بات کرے کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی، عربوں نے کوششیں بھی کی تھی۔ مسیلمہ کذاب بدبخت، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے بھی یہ کوشش کی، اور اس نے کہا کہ اس طرح کا کلام تو میرے اوپر بھی نازل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن اس نے لفظ بھی قرآن سے لیے تھے، انداز بھی قرآن حکیم سے لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جو کلام قرآن کے مقابلہ میں پیش کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر اس کا تمسخر ہی اڑایا گیا۔ قرآن حکیم کہتے ہیں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب تک اللہ رب العزت نہیں بتاتے کہ کھڑکھڑانے والی سے کیا مراد ہے، تب تک سمجھ نہیں آتی۔ آگے اللہ رب العزت نے اس کی خود وضاحت کی ہے۔ اب اس چیز کو مسیلمہ کذاب نے لیا، مسیلمہ کذاب نے بھی اسی کو لیا، اسلوب یہی لیا، لفظ بھی سارے قرآن حکیم سے چرائے، اور وہ کہتے ہیں الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی، کیا ہے ہاتھی، اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے ہاتھی۔ اللہ اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہوتے ہیں کہ ہاتھی کیا ہے۔ تو اس نے القاریہ کے مقابلہ میں، اور القاریہ کا جو لفظ ہے ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں، کھڑکھڑانے والی، اور خود اس لفظ کے اندر ایک ایسی کھڑکھڑاہٹ نظر آتی ہے کہ جو لفظ اور ترجمے کی آپس میں بڑی خوبصورت مطابقت کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، تو کہاں القاریہ اور کہاں تیری الفیل۔ پھر بھی بہرحال چلو ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ شاید ہاتھی کے متعلق کوئی بڑی انوکھی بات کرنے لگا ہوگا جو آج تک کسی کو نہیں پتا چلی۔ اللہ اللہ، لیکن آگے کہتا کیا ہے کہ لہو خرطوم طویل وزنب وبیل، اس کی ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے، لمبی ساری سونڈ ہوتی ہے۔ تو وہی ایک انہوں نہیں پتا، یہ تیرتے وہی نازل ہو رہی ہے، انہوں تو قرآن دے مقابلے پیش کر رہے ہیں۔ تو بدبختوں نے کوشش بھی کی، اللہ اللہ، لیکن قرآن حکیم کا مقابل نہیں لا سکے۔ لبید بہت بڑا شاعر، بہت بڑا شاعر، اللہ اللہ، اسلام قبول کر لیا قرآن حکیم کی آیات سن کے، اتنا متاثر ہوا۔ یہ وہ شاعر ہے کہ یہ ان شعراء میں سے تھا کہ جن کے متعلق عرب لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ان کی جو شاعری ہے نا، اگر تمہیں صفحات نہیں ملتے جن کے اوپر تم لکھ سکو، تمہیں کاغذ نہیں ملتا، تمہیں قلم نہیں ملتا، اپنی گردنوں کے اوپر خنجروں کی نوک سے ان کا کلام لکھنا پڑے نا، تو پھر بھی یہ اتنے اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں کہ ان کا کلام اپنی گردنوں پہ خنجروں کی نوک سے بھی لکھ لو۔ اللہ اللہ،
ان کا کلام اتنا اعلیٰ ہے، لیکن وہی لبید جس وقت اس نے قرآن حکیم سنا ہے، اس نے اس کے بعد شاعری چھوڑ دی کہ جتنا اعلیٰ کلام یہ آیا ہے اس کے بعد میری شاعری کی تک کی کوئی نہیں بنتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک دفعہ لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ لبید کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو نے کوئی شعر نہیں سنایا۔ تو لبید کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جب سے قرآن کو سنا ہے مجھے اپنا کلام اتنا ہیچ نظر آیا ہے کہ میں نے اس کے بعد آج تک ایک شعر لکھا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی شعر لکھا ہی نہیں ہے، تو میں کیسے کوئی نیا کلام سنا سکتا ہوں۔ اللہ اللہ، قرآن حکیم کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، سورہ کوثر۔ اللہ اللہ، سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ اللہ، انہی دنوں اکاز کا میلہ لگا، اور اکاز کے میلے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ عرب کے پورے سال کے کلام میں سے انتخاب کیا جاتا تھا، 10 تحریریں منتخب کی جاتی تھی کہ یہ پورے عرب کا سب سے بہترین کلام ہے اس سال کا۔ 10 تحریروں کو منتخب کر کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا جاتا تھا۔ اب اکاز کا میلہ لگا، جو منصفین مقرر ہوئے انہوں نے 10 تحریریں وہ منتخب کی، ان کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایک صحابی نے ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر سورہ کوثر کی 3 مختصر سی آیتیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اتنی چھوٹی سی صورت ایک پرچی پہ لکھ کے تو ساتھ وہ بھی وہاں پر لگا دی۔ اللہ اللہ، اب وہاں پر وہ جن شعراء کی، ادیبوں کی وہ تحریریں ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ہماری پذیرائی کیسے ہو رہی ہے، لوگ ہماری تحریروں کی کیسے تعریف کر رہے ہیں، اور عوام بھی آئی ہوئی ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ ایک چھوٹی سی پرچی پہ بڑا رش ہے، اور کسی تحریر پہ اتنا رش نہیں ہو رہا جتنا ایک چھوٹی سی پرچی پہ رش ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، وہ جو ادیب تھے اور جن میں سے جس ادیب کو پہلا نمبر دیا گیا تھا، اس نے سوچا کہ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، میری تحریر پر بھی اتنا رش کوئی نہیں، حالانکہ وہ اول قرار دی گئی ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی پرچی پہ بڑا رش لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، وہ ادھر گیا، ادھر جا کے اس نے دیکھا، یہ 3 آیات پڑھی اور پھر بار بار پڑھی، بار بار پڑھی، اور پھر قلم نکال کے نیچے لکھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں ایک اور روایت پہ اعتماد کر لوں، تو ایک اور شاعر نے پھر یہ اب 4 جملے پہ دیکھے، 3 سورہ کوثر والے جملے، چوتھے نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ما ھذا کلام البشر۔ ایک اور شاعر نے یہ 4 جملے دیکھے اور بار بار دیکھتا رہا، اور پھر اللہ اللہ، جو نیچے والا جملہ ہے نا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس نے لکھا بل ھذا کلام البشر، لیکن یہ جو چوتھے نمبر پہ ہے نا یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، یہ جو چوتھے نمبر والا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ پہلے 3 کو میں بھی مانتا ہوں کہ وہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن حکیم، اللہ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح ذوق عطا کرے، اللہ ہمیں عربی کا ایسا فہم عطا کرے کہ جس کو قرآن حکیم کو ہم سنیں تو ہمارے اندر اس طرح اترے کہ جس طرح واقعی قرآن فہمی کا تقاضا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عظیم اللہ رب العزت نے یہ کتاب بنائی ہے۔ بلکہ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، بنائی کا لفظ غلطی سے بول دیا، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ ازل سے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور یہ کتنی عظیم صفت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کی شرٹ پہ حلوہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے تو قوم جو ہے وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے کہ شاید اس نے قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن سے کوئی تعلق ہو، کوئی قرآن کو دیکھا ہو، کبھی پڑھا ہو،
تو پھر پتہ لگے کہ یہ حلوہ لکھا ہوا ہے یا قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سے اپنا مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو دو پہلو ہیں، اس کا محفوظ ہونا اور اس کا ہدایت ہونا، انشاءاللہ آئندہ دروس میں ان پہ بات ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔